کہا تو وہ تو خیر چلیے مان سکتے ہیں کہ اس طرح، لیکن نبی کو تو نظر انداز، ہم نے کہا نبی کو نظر انداز علی والا کر ہی نہیں سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو علی والا ہوتا ہے وہ تمام فضائل اور کمالات کی اوج پر علی کو دیکھتا ہے، اور علی سے جب سنتا ہے کہ انا عبد من عباد الرسول، میں رسول کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں، تو اس سے بڑی اور کوئی فضیلت رسول اللہ کی نہیں ہو سکتی ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اب آپ سنیے گا کیوں ایسا. قرآن مجید میں اس بات کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھرپور احتجاج کیا ہے کہ کچھ لوگ نبی مکرم کو دیوانہ کہتے تھے، مجنون کہتے تھے، اور اللہ نے قرآن مجید میں قلم کی اور دوات کی قسم کھا کے کہا ہے کہ میرا حبیب کبھی مجنون نہیں ہو سکتا. نون والقلم وما یسطرون، سورہ والقلم کی ابتدائی آیتیں ہیں. ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے حبیب قلم کی قسم اور اس چیز کی جو قلم سے لکھا جائے کہ تم اپنے پروردگار کی نعمت سے کبھی مجنون نہیں ہو سکتے. تو یہ مجنون کا طعنہ یا الزام یا تہمت کون لگاتا تھا؟ وہی لوگ لگاتے تھے اسلام سے پہلے بھی، اسلام لانے کے بعد بھی. توجہ کیجئے کیا کہہ رہا ہوں. اسلام لانے سے پہلے کافر ہونے کی حیثیت سے نبی کو مجنون کہتے تھے، اور جب مسلمان ہو گئے تو منافق کی علامت ہو گئی کہ نبی کو وہ مجنون کہتے تھے. تو مجنون کیوں کہتے تھے؟ مفسرین نے بتایا ہے. کیا نعوذ باللہ کوئی ایسی بات جو غیر معقول ہو نبی سے سرزد ہو جاتی تھی؟ نبی کی زبان سے کوئی ایسا جملہ نکل جاتا تھا کہ جو معقول نہیں ہوتا تھا اس لیے وہ مجنون کہتے تھے؟ نہیں. جانتے ہیں یہ الزام اسلام سے پہلے بھی اور اسلام لانے کے بعد بھی جو لوگ لگاتے تھے وہ علی کے بغض میں لگاتے تھے. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ وہ جب بھی دیکھتے تھے کہ اللہ کا نبی یا تو خدا کی بات کرتا ہے یا تو علی کی بات کرتا ہے. بار بار علی کا تذکرہ کرتا ہے تو کہتے تھے کہ علی کے عشق میں یہ مجنون ہو گیا ہے. ویسے عربی کا یہ لفظ مجنون ہر اس کو استعمال کرتے ہیں جو عشق میں گرفتار ہو جاتا ہے. وہ عشق میں جو مبتلا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مجنون ہے، یہ تو پاگل ہو گیا ہے، فلاں کے عشق میں پاگل ہو گیا ہے. اسی طرح نبی کے لیے کہتے تھے یہ تو اپنے ہی گھر والوں کے لیے، اپنے ہی علی کے لیے پاگل ہو گیا. نعوذ باللہ. اللہ نے قسم کھا کے قلم کی اور اس چیز کی کہ جس چیز سے قلم سے لکھا جاتا ہے، کیا فرمایا؟ ما انت بنعمت ربک بمجنون، تم مجنون نہیں ہو. یعنی تم اگر عشق کا مظاہرہ کرتے ہو تو عین عقل کے تقاضے کو پورا کرتے ہو، تم وحی کے پابند ہو. حقیقت میں میری زبان نہیں کہ میں بار بار علی کا ذکر کروں، تم میری زبان بن گئے ہو علی کا ذکر کرتے. اب آپ سوچیں گے کہ میلاد ہے رسول اللہ کی بات علی کی ہو رہی. جی ہاں، یہی حقیقت میں میلاد رسول کا حق ہے جس کو دوسری جگہ پر بالکل ہی بیان نہیں کیا جاتا. دوسری جگہوں پر رسول اللہ کی زلفوں کی بات ہوتی ہے، بالوں کی بات ہوتی ہے، کملی کی بات ہوتی ہے، مدینے کی گلیوں کی بات ہوتی ہے، گنبد خضرا کی بات ہوتی ہے، مدینے کے بازاروں کی بات ہوتی ہے، رسول اللہ کے پسینے کی بات ہوتی ہے، رسول اللہ کے کرتے کی بات ہوتی ہے، عبا کی بات ہوتی ہے، کملی کی بات ہوتی ہے، ہر چیز کی بات ہوتی ہے. جتنی ظاہری چیزیں ہیں انہی چیزوں کی بات ہوتی ہے. رسول اللہ کی جان کی بات نہیں ہوتی، رسول اللہ کے نفس کی بات نہیں ہوتی، رسول اللہ کی روح کی بات نہیں ہوتی، رسول اللہ کے لخت جگر کی بات نہیں ہوتی، رسول اللہ کے خون کی بات نہیں ہوتی.
اصل میں یہی تو مسنگ لنک ہے. امت مسلمہ نے بس اسی ایک چیز کو چھوڑا ہے جسے ہم بار بار یاد دلاتے ہیں کہ کہاں تک تم نظر انداز کر سکتے ہو. نبی کو خوش کرنا ہے تو دیکھو خود نبی سے پوچھو کہ کس چیز سے آپ کو خوشی ملتی ہے. چلو ہم کیوں ڈیسائیڈ کریں, ہم کیوں فیصلہ کریں. آپ کو یا رسول اللہ آپ کے پسینے کا ذکر کرنے سے زیادہ خوشی ہوتی ہے یا آپ کے خون کا ذکر کرنے سے زیادہ خوشی ہوتی ہے؟ پوچھ لیتے ہیں رسول اللہ سے, یا رسول اللہ آپ کو ان چیزوں کا ذکر کرنے سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جو ظاہری ہیں یا ان چیزوں سے کہ جن کا تعلق آپ کی نفس سے بھی ہے اور آپ کی رسالت و نبوت سے بھی ہے, آپ کی شریعت سے بھی ہے. یہ میں ایک معقول آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. میں نے جب ان کی خدمت پہ پیش کیا تو کہا مزید وضاحت کیجئے کیونکہ ابھی بات سمجھ میں نہیں آئی. میں نے کہا ابھی وضاحت کرتے ہیں, پوری توجہ سے سنیے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 5 ایسی خصوصیات ہیں جو اللہ کے نبی نے خود فرمایا کہ جو کسی اور نبی کے لیے نہیں, کسی اور انسان کے لیے نہیں. دنیا میں کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے کہ جو ان 5 صفات میں نبی کے ساتھ شریک ہو. پوری توجہ ہے نا. نام بھی 5 حروف کا اللہ نے چنا ہے, بہترین نام, 5 حروف پر مشتمل نام. نام بھی کیا نام ہے, اللہ اکبر. مولا کائنات نے فرمایا کہ کائنات میں اس سے بہتر, اس سے اعلیٰ, اس سے عرفہ, اس سے پاکیزہ نام نہیں جو نام اللہ نے میرے نبی کے لیے چنا ہے. جانتے ہیں کیا نام ہے؟ آپ سب جانتے ہیں. کائنات میں, پوری کائنات میں ہر چیز کی تعریف کی بازگشت اللہ کی طرف ہے کہ نہیں ہے؟ کیا کہتے ہیں ہم؟ الحمد للہ رب العالمین. عالمین کے رب اللہ سے مخصوص ہے ہر تعریف, ہر حمد اللہ سے, کہیے نا, اللہ سے مخصوص ہے ہر تعریف. اگر آپ کسی کے حسن کی تعریف کر رہے ہیں تو حقیقت میں اس کی نہیں, اس کے خالق کی تعریف ہے. کسی کے کمال کی تعریف کر رہے ہیں تو حقیقت میں اس کمال کی تعریف نہیں, کمال کے دینے والے اس خدا کی تعریف ہے. اگر کہیں کوئی اچھا منظر آپ دیکھیں, تعریف کرے, کیا بات ہے, حقیقت میں کس کی تعریف ہے؟ اس منظر کو پیدا کرنے والے کی تعریف ہے. دنیا کی کوئی بھی تعریف اگر تعریف ہے تو اس کی بازگشت کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف ہے. تو تمام تعریفیں اللہ سے مخصوص ہیں, اور اللہ کی تعریف اگر مخصوص کسی ذات سے ہے, دوسرے لفظوں میں تمام تعریفوں کا مرکز اللہ کی ذات ہے, اور اللہ کی تعریف کا مرکز وہ نام ہے کہ جس کا نام محمد ہے. اللہم صلی علی محمد. یہ محمد یعنی اللہ جس کی تعریف کرے, کائنات ہر چیز اللہ کی تعریف کرے اور اللہ جس کی تعریف کرے, یہ ہے محمد. تو 5 حروف پر مشتمل 5 صفات مخصوص ہیں اس ذات کے ساتھ. ان میں سے ایک یہ کہ اللہ سبحانہ تعالی نے اپنے اس آخری نبی کو رعب اور دبدبے سے نوازا. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ ہر زمانے میں ہر نبی کے سامنے آ کر کے گستاخی کرنے والے گستاخی کرتے تھے, اور کبھی نبی کے ساتھ منافقت نہیں کرتے تھے. جو کچھ کہنا ہے منہ پہ کہہ دیتے تھے. لیکن نبی مکرم کو اللہ نے ایسا رعب دیا کہ دل میں بغض لے کر, کینہ لے کر, شرک لے کر, کفر لے کر بھی آتے تھے, مجبور, کلمہ پڑھ چکے ہیں, اس رعب و دبدبے کی خاطر دل میں نفاق چھپا کر سامنے تعریف کرتے ہیں اور دل سے نفرت کرتے ہیں. تو یہ کس وجہ سے منافق ہونے پر مجبور ہو گئے؟ اس رعب و دبدبے سے جو اللہ نے دیا, ہیبت اللہ نے نبی مکرم کو عطا کی. اسی ہیبت کا نتیجہ تھا کہ جب تک زندہ رہے کسی منافق میں جرأت نہیں تھی. سامنے منافق آتے تھے
تعریف کرتے تھے اور اچھائی اور بھلائی کی بات کرتے تھے، دل میں بہت کچھ رکھا ہوا ہے جو ابھی ظاہر نہیں ہو رہا ہے. ادھر نبی گئے، ادھر وہ ہیبت کے جانے سے انہوں نے نفاق کو عملی شکل دینی شروع کر دی. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ان 5 صفات میں سے ایک صفت میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا کہ یہی وجہ ہے کہ نبی مکرم کو معلوم ہے کہ جتنے آ رہے ہیں نا، ضروری نہیں کہ ہر کوئی دل سے محمد کی تعریف کرے. ہر کوئی جو بز میں آ رہا ہے دل سے نبی مکرم کو چاہے ضروری نہیں. اس لیے نبی مکرم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اے لوگوں میری تعریف اور میری نعت اور میرے ذکر سے منافقوں کو پہچانو، منافقین کو پہچانو. نہیں، بلکہ جب بھی کسی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کی بزم میں جو کچھ بھی آ رہا ہے، جو بھی آ رہا ہے، وہ سب آپ کی تعریف کر رہے ہیں، تو ہمیں کیسے معلوم کہ کون اندر سے منافق ہے اور کون مومن ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے ذکر سے تم پہچان نہیں سکتے ہو. توجہ کیجئے، میرے ذکر سے تم پہچان نہیں سکتے ہو کیونکہ اللہ نے مجھے وہ ہیبت عطا کی ہے، وہ رعب اور وہ دبدبہ